اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس
هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من الطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور درود بھیجیں محمد و آل محمد کہ ایک نصیری کا خدا ہے ایک خدا زہرا کا ہے شعر ملاحظہ فرمائے کہ ایک نصیری کا خدا سورہ کوثر کی تختی ہے لگی کہ اس مقام پر سورہ کوثر کی تختی ہے لگی اے خدائے لم جزل کعبہ بھی کیا زہرا کا ہے اے خدائے لم جزل
کعبہ بھی کیا زہرا کا ہے کہ رکھ کے بت کعبے میں سمجھے تھے تمہارا ہو گیا، ارے غاصبو باغ فتق زہرا کا تھا، زہرا کا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سرکار ایک مصرع ہوا تھا، تخلیق کائنات کا محور ہے فاطمہ، تخلیق کائنات کا محور ہے فاطمہ۔ مطلع سماعت فرمائیں کہ کشتی دین حق کا مقدر ہے فاطمہ، کہ کشتی دین حق کا مقدر ہے فاطمہ، در بے بہا کی شناور ہے فاطمہ، کہ در بے بہا کی شناور ہے فاطمہ، کہ نسل کثیر سورہ کوثر ہے فاطمہ، کہ نسل کثیر سورہ کوثر ہے فاطمہ، دشمن تمہارا آج بھی ابتر ہے فاطمہ، نسل کثیر سورہ کوثر ہے فاطمہ، اس لیے کہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں ان شانئک هو الابتر یعنی کہ رسول کا دشمن بے اولاد رہے گا، ابتر رہے گا۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ مولا قرآن کی آیت ہے انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد ہے، ابتر ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو امام نے فرمایا بے شک۔ پھر اس شخص نے کہا کہ امام میں نے دیکھا کہ عمر کے بھی اولاد ہے، میں نے دیکھا ابو بکر کے بھی اولاد ہے، میں نے دیکھا عثمان کے بھی اولاد ہے، میں نے دیکھا یزید کے بھی اولاد ہے، میں نے دیکھا شمر کے بھی اولاد ہے، یعنی کہ دشمنان اہل بیت کی اولادیں اب تک چلی آ رہی ہے۔ امام سے کہا کہ امام یہ آیت کی ذرا تفسیر کر دے۔ امام نے فرمایا سنو کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا دشمن بے اولاد رہے گا، ابتر رہے گا، کہا کہ اس میں سب کی اولادیں ہیں۔ امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ ہوتی کسی اور کی ہے، کہلائی کسی اور کی جاتی ہے، ہوتی کسی اور کی ہے، کہلائی کسی اور کی جاتی ہے، کہ نسل کثیر سورہ کوثر ہے فاطمہ، دشمن تمہارا آج بھی ابتر ہے فاطمہ، کہ گلزار مصطفیٰ کی گلے تر ہے فاطمہ، کہ گلزار مصطفیٰ کی گلے تر ہے فاطمہ، تسکین قلب راحت حیدر ہے فاطمہ، کہ تسکین قلب راحت حیدر ہے فاطمہ، کہ جز فاطمہ کے کوئی نہیں ہے جہان میں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، بڑی محنت سے لکھا ہے تو لہٰذا آپ بیدار ہو کے سن لیں تاکہ مجھے لگ جائے کہ میں نے محنت کی ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کہ جز فاطمہ کے کوئی نہیں ہے جہان میں، دختر بھی ہے پدر کی یہ مادر ہے فاطمہ، دختر بھی ہے پدر کی یہ مادر ہے فاطمہ، کہ تعظیم کر رہا ہے سراج، تعظیم کر رہا ہے سراج منیر خود، تعظیم کر رہا ہے سراج منیر خود، اس ذات با کمال کی پیکر ہے فاطمہ، اس ذات با کمال کی پیکر ہے فاطمہ، کہ زہرا نے آ کے در پہ یہ زہرا سے ہے کہا، کہ زہرا نے آ کے در پہ یہ زہرا سے ہے کہا، طالب تیرے وسیع پیمبر ہے فاطمہ، طالب تیرے وسیع پیمبر ہے فاطمہ، کہ مشکل کشا خلق کی مشکل کشا بنی، کہ مشکل کشا خلق کی مشکل کشا بنی، خوش مرتضیٰ ہوئے میری ہم سر ہے فاطمہ، کہ خوش مرتضیٰ ہوئے میری ہم سر ہے فاطمہ، کہ لائے ہیں مصطفیٰ تیرا معراج سے وجود۔ پھر ملاحظہ فرمائیں کہ لائے ہیں مصطفیٰ تیرا معراج سے وجود، کیسے کہوں نا عرش سے اوپر ہے فاطمہ، کیسے کہوں نا عرش سے اوپر ہے فاطمہ، کرتی رہیں گی عالم نسواں کی رہبری، کہ کرتی رہیں گی عالم نسواں کی رہبری، ہے بے مثل بے نظیر وہ رہبر ہے فاطمہ، ہے بے مثل بے نظیر
وہ رہبر ہے فاطمہ. دیکھیے حاتم طائی بہت مشہور تھا, ثقافت میں شعر سنیے کہ مشہور اس جہاں میں حاتم کی تھی سخا, کہ مشہور اس جہاں میں حاتم کی تھی سخا, وہ بھی جھکائے سر تیرے در پر ہے فاطمہ, وہ بھی جھکائے سر تیرے در پر ہے فاطمہ. دیکھیں تسبیح سے استخارہ نکالتے ہیں, شعر ملاحظہ فرمائے کہ تسبیح فاطمہ کی خدا سے ہو مشورہ, کہ تسبیح فاطمہ کی خدا سے ہو مشورہ, صد مرحبا کہ مرضی اداور ہے فاطمہ, کہ صد مرحبا کہ مرضی اداور ہے فاطمہ, بے اذن جس کے در پہ ملک آ نہیں سکا, بے اذن جس کے در پہ ملک آ نہیں سکا. دیکھیے کہ جناب فاطمہ زہرا کا وہ واحد در ہے کہ جس در کے اوپر ملک الموت نے بھی اجازت مانگی, کہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ بے اذن جس کے در پہ ملک آ نہیں سکا, وہ باشرف رسول کی دختر ہے فاطمہ, وہ باشرف رسول کی دختر ہے فاطمہ, کہ حیرت زدہ مریم و سائرہ و آسیہ, کہ حیرت زدہ مریم و سائرہ و آسیہ میزان حل عطا سے بھی بڑھ کر ہے فاطمہ, کہ میزان حل عطا سے بھی بڑھ کر ہے فاطمہ. مقطع سماعت فرمائیں کہ حسن ثنائے حضرت زہرا میں یہ لکھو, کہ حسن ثنائے حضرت زہرا میں یہ لکھو, تخلیق کائنات کا محور ہے فاطمہ, تخلیق کائنات کا محور ہے فاطمہ. انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزار ہوں جناب الیاس حسین صاحب سے, ان کے استقبال میں باز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. بعد پیغمبر خدا ناوک, بعد پیغمبر خدا ناوک زور باطل شدید ہو جاتا, اور گر نہ ہوتے حسین ابن علی, گر نہ ہوتے حسین ابن علی ہر مسلمان یزید ہو جاتا. غم شبیر میں اشکوں سے رہے تر آنکھیں, غم شبیر میں اشکوں سے رہے تر آنکھیں, بد نصیبوں کو کہاں ایسی میسر آنکھیں. نعرہ صلوات. صدا یہ آتی تھی زہرا کرن میں ہائے حسین, صدا یہ آتی تھی زہرا کرن میں ہائے حسین, پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سر کٹائے حسین, خطا معاف جو, خطا معاف جو حر کی امام نے کر دی, تو اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جرین پائے حسین, صدا
یہ آتی تھی زہرا کرن میں آئے حسین پہنچ کے لاشائے قاسم پہ شہ نے رو کے کہا پہنچ کے لاشائے قاسم پہ شہ نے رو کے کہا تمہاری لاش کو کس طرح سے اٹھائے حسین منہ اپنا پیٹ کے غش کھا کے گر پڑی زینب علم جری کا جو کہ میں لے کے آئے حسین جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین گرے تھے نر گئے آدم میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھیں زینب نظر نہ آئے حسین تجھے لعینوں نے پیاسا ہی ذبح کر ڈالا دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو ہائے حسین پڑا ہے خاک پہ زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پہ اپنے 72 کے زخم کھائے حسین زمین کانپ اٹھی آسمان لرز اٹھا قیام تیرے لہینوں نے جب جلائے حسین نعرہ صلوات
تھے جناب وزیر حسن صاحب و الیاس حسین صاحب، یہ 4 مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ کچھ وقت پہلے ایک مولانا کیا ایک مولوی عارف قاسمی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر علی کے پاس تقویٰ نہ ہو تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے، ایسے لعنتی۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک اور ویڈیو آئی کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر خدا چاہے تو شمر کو بخش دے، اگر خدا چاہے تو حرملہ کو بخش دے، اگر خدا چاہے تو یزید کو بخش دے۔ تو عارف صاحب نے یہ جملے کہے، صاحب کے عارف قذابی، عارف مرتد، چاہے جو آپ لقب دے دیں، وہ تو عوام کی مرضی ہے، لیکن سر منبر وہ الفاظوں کو بیان کرنا یہ توہین منبر ہوگی۔ تو 4 مصرع آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ مولا علی کی شان میں گستاخی کرنے والے لعنتی ملا عارف قذابی پر لعنت ہے بے شمار، گھر میں بلا کے لوگوں کو پردہ گرا دیا، گھر میں بلا کے لوگوں کو پردہ گرا دیا، کتنوں نے ماں کے رحم میں نطفہ گرا دیا، کتنوں نے ماں کے رحم میں نطفہ گرا دیا، تقوی سے ماں کی طرح ہے عارف بھی کوسوں دور، کہ تقوی سے ماں کی طرح ہے عارف بھی کوسوں دور، رب جیم نے نجس زبان پہ تقوی گرا دیا، رب جیم نے نجس زبان پہ تقوی گرا دیا۔ اور 4 مصرع آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ سچ ہے حصار مظہر یزداں ہے فاطمہ، کہ سچ ہے حصار مظہر یزداں ہے فاطمہ، یعنی علی کے حقی نگہباں ہے فاطمہ۔ دیکھیے جو لوگ سید ہیں اور قاتلوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولتے ہیں، 4 مصرع آپ کی سماعت کے حوالے کہ سچ ہے حصار مظہر یزداں ہے فاطمہ، یعنی علی کے حقی نگہباں ہے فاطمہ، کہ سید ہے قاتلوں سے تیری دوستی بھی ہے، کس منہ سے کہہ رہا ہے تیری ماں ہے فاطمہ۔ کہ سید ہے قاتلوں سے تیری دوستی بھی ہے، کس منہ سے کہہ رہا ہے تیری ماں ہے فاطمہ۔ انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزار ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شاعر اہل بیت جناب وقار سلطان پوری صاحب سے ان کے استقبال میں بہت سے بلند نعرہ صلوات۔ اگر زحمت نہ ہو آپ حضرات کو تو تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات۔ حضرات مومنین کرام، سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، جن مرحومہ اور مغفورہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں جی نازک جہاں بنت عابد حسین مرحومہ کی روح کو ہدیہ ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ذکر اہل بیت کی عبادت اور آغاز کے طور پہ 4 مصروں سے
آپ حضرات کی خدمت میں آغاز کرنا چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمایا، چونکہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ بھی ہے اور ان کی آمد ہے، اس لیے مولا امام رضا کی بارگاہ میں بھی چند اشعار حضرات ہدیہ سماعت کروں گا۔ پہلے 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمایا۔ خاص جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں، جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے، مولا سلامت رکھیں آپ کو صدقے میں اہل بیت کے، جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں، آئینہ دیکھے ذرا عشق علی کے دشمن، حضور بھائی خاص طور کہ آئینہ دیکھے ذرا عشق علی کے دشمن، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اور ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیجیے گا بطور خاص، یہ بھی ابوذر بھائی خاص طور سے دیکھیے گا، بظاہر سہل ممتنع میں مصرے ہیں لیکن پوری تاریخ اس میں پوشیدہ ہے، ان 2 مصروں میں ملاحظہ فرمائیے گا مطلب خاص طور سے کہ قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، بطور خاص قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، اور اس پر بھی مسلمان بنے بطور خاص قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، کتنا بڑا المیہ ہے نا، اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، مولا سلامت رکھیں، اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، کہ نقطۂ با کا بھی عرفان نہیں
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क़िबला खास तौर से दी। और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं, तो नुक्ते बा कभी इरफान नहीं है जिनको, कि नुक्ते बा कभी इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं, आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं। माशाअल्लाह, मौला जज़ा खैर दे, बीबी जज़ा दे आपको मौला। और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं, कि नुक्ते बा कभी इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं, आज वो हाफिज़ कुरान बने बैठे हैं, आज वो हाफिज़ कुरान बने बैठे हैं। शेर मुलाज़ा कीजिएगा। क्या दुश्मने हैदर कय्यार को जन्नत की तलब, कितनी हैरत की बात है कि दुश्मने हैदर कय्यार को जन्नत की तलब, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। अहले ज़बान तशरीफ फरमाए मुलाज़ा कीजिए। कि दुश्मने हैदर कय्यार को जन्नत की तलब, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। मोहब्बत है। बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। अजीज़ों, शहज़ादी के हवाले से एक शेर है, उनकी फजीलत, हमारा लाखों सलाम शहज़ादी की अज़मत पे। एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा बतौर ख़ास। साहिबान नज़र तशरीफ़ फरमाएं कि जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, बतौर खास, कि जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, दर ज़हरा पर वो दरबान बने बैठे, दर ज़हरा पर वो दरबान बने बैठे हैं, दर ज़हरा पर वो दरबान बने बैठे हैं, दर ज़हरा पर वो दरबान बने बैठे हैं। ये भी शेर देखिएगा बतौर ख़ास, कि जिनको तारीख़ अबूज़र भाई, जिनको तारीख़ उमैया ने गनी लिखा है, कि जिनको तारीख़ उमैया ने गनी लिखा है, गैर के माल पर धनवान बने बैठे हैं, गैर के माल पर धनवान बने
بیٹھے ہیں۔ مولا جزائے خیر دے، مولا غیر کے مال پہ دھنوان بنے بیٹھے ہیں، غیر کے مال پہ دھنوان بنے بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے کا آخری شعر اور اس کے بعد سلام کے حکم ہوا ہے مجھے ایک سلام کے لیے، وہ اس کے چند اشعار آپ ذرا۔ غیر کے مال پہ دھنوان بنے بیٹھے ہیں، جو حالات ہیں ملاحظہ فرمائیے گا۔ بطور استغاثہ امام کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، قبلہ آپ خصوصی توجہ بتا لیجیے، ملاحظہ فرمائیے گا ایک حقیقت کہ ساکن غیبت، ساکن غیبت کبرا کسی مختار کو بھیج، بطور خاص ساکن غیبت کبرا کسی مختار کو بھیج، لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے ہیں، لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے ہیں، لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے ہیں۔ ابھی بچہ پڑھ رہا تھا کہ اپنے بھی کچھ فضائل مولا پہ بولنے لگے ہیں کہ یہ نہ پڑھیے وہ نہ پڑھیے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک کرب ہے اور ایک درد ہے جو اس شعر میں پیش کر رہا ہوں، ابوذر بھائی بطور خاص کہ ذکر مولا کا سفر سخت ہوا جاتا ہے، ذکر مولا کا سفر سخت ہوا جاتا ہے، لوگ داروغے زندان بنے بیٹھے ہیں، لوگ داروغے زندان بنے بیٹھے ہیں، لوگ داروغے زندان بنے بیٹھے ہیں، کہ جن کو تاریخ امیہ نے غنی لکھا ہے، غیر کے مال پا، غیر کے مال پا دھنوان بنے بیٹھے ہیں، غیر کے مال پا دھنوان بنے بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرات چار مصرے مولا امام رضا کی بارگاہ میں بھی پیش کر دوں چونکہ یہ تاریخیں ہیں بطور خاص۔ ایک مطلع ایک شعر، ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند۔ خاص طور سے دیکھیے گا، احسان ہے غریبوں پہ غریب الغربا کا، غریب الغربا کا احسان ہے غریبوں پا، غریب الغربا کا، غریب الغربا کا احسان ہے غریبوں پہ، غریب الغربا کا دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت عطا کا، ہر وقت عطا کا دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت عطا کا، ہر وقت عطا کا۔ ملاحظہ کریں کہ طاقت کے مریدوں سے کہو ہوش میں آئیں، ہوش میں آئیں۔ آج پوری دنیا شیعوں کی دشمن ہے، ملاحظہ فرمائیے بطور خاص
کہ طاقت کے مریدوں سے کہو ہوش میں آئیں، ہوش میں آئیں، طاقت کے مریدوں سے کہو ہوش میں آئیں، کمزوروں پر سایہ ہے معین الضعفاء کا، معین الضعفاء کا، کمزوروں پر سایہ ہے معین الضعفاء کا، معین الضعفاء کا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرات زحمت کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، صاحب خانہ کا حکم ہے ایک سلام کے لیے میں ایک مطلب 2-3 شعر پیش کر دے رہا ہوں جلدی جلدی، اور دامن وقت میں میرے خیال سے گنجائش نہیں ہے، میں چند اشعار ایک مطلب 3-4 شعر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ ردیف کربلا ملاحظہ فرمائیں 2-3 شعر بطور خاص۔ نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا، بطور خاص نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا، کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا۔ آپ اہل زبان ہیں، ملاحظہ فرمائے زبان کے لطف ہے۔ کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا۔ دوسرا مطلب کہ ٹکڑوں سے اپنے دل کے سجائی ہے کربلا، ٹکڑوں سے اپنے دل کے سجائی ہے کربلا، سرور نے گھر لٹا کے بسائی ہے کربلا، سرور نے گھر لٹا کے بسائی ہے کربلا۔ اب یہ شعر شریکت الحسین کی بارگاہ میں جن کی عزا یہ دین ہے فرش عزا، ملاحظہ فرمائیے گا ابو ذر بھائی خاص طور سے دیکھیے گا قبلہ کہ اس کار لا شریک میں دونوں شریک ہیں، اس کار لا شریک میں دونوں شریک ہیں، بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا، بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا۔ ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس سے ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص یہ شعر کہ ہماری ماؤں کی آغوش کی دین ہے، ان کی تربیت کی دین ہے کہ جو ہم فرش عزا پہ اس وقت مولا کے بطور خاص کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں، کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں، گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کربلا، گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کربلا۔ یقیناً ان کی قبر میں مولا آئے ہوں گے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائے ہمارا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے میں پیش کر رہا ہوں شعر میں
کہ منکر نکیر بعد میں آئے ہیں قبر میں، کہ منکر نکیر بعد میں آئے ہیں قبر میں، پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کربلا، پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کربلا۔ اور یہ آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے محسوسات کیا ہوتے ہیں۔ ایک نفسیاتی شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، کہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا۔ میں نے وقار دیکھا ہے قدوس کا گھٹ گیا، چاہے جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ رہی ہو، کہ میں نے وقار دیکھا ہے قدوس کا گھٹ گیا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، جس نے کسی بھی، میں نے وقار دیکھا ہے قدوس کا گھٹ گیا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کربلا۔ مولا سلامت رکھیے آپ سب کو۔ یہ تھے جناب وقار سلطان پوری صاحب۔ خطیب کو بلانے سے پہلے 4 مسئلات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزاروں بڑی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا میثم رضا سیدلی صاحب سے ان کے استقبال میں معاذ بلند نعرہ صلوات۔ اور جو حضرات پیچھے تشریف فرمان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے آگے آ جائیں، اور جو حضرات باہر تشریف فرمان ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر آ جائیں۔ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق و سید العرب والعجم اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم
جسمہ معطر منور مطہر مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد علی سید الوسیین و یاسب الدین امیر المومنین غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب یعنی علی ابن ابی طالب والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین اللہ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اور آگے کو آ جائیے، یہ جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر دیجیے۔ محمد وآل محمد صلوات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آپ اپنی مجلسوں کو زینت دیجیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے۔ حدیث واضح کر رہی ہے اس بات کو کہ مجلسوں کی زینت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہے، مجلسوں کی زینت علی کا نام ہے۔ ابتدا ہی میں کہہ دوں ان لوگوں کے لیے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مجلسوں میں نعرہ حیدری کیا ہے، یہ یا علی کیا ہے، یہ وقت کی بربادی ہے، یہ وقت کی بربادی نہیں ہے، یہ مجلسوں کی زینت ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، پھول کی زینت اس کی خوشبو ہے، ستاروں کی زینت ان کا چمکنا ہے، دریا کی زینت اس کی روانگی ہے، آسمان کی زینت اس کی بلندی ہے۔ اگر آسمان ہو، آسمان میں بلندی نہ ہو، آسمان تو ہوگا، آسمان کی زینت نہیں ہوگی۔ پھول ہو، پھول میں خوشبو نہ ہو، پھول تو ہوگا، پھول کی زینت نہیں ہوگی۔ ستارے ہوں، ستاروں میں چمک نہ ہو، ستارے تو ہوں گے، ستاروں کی زینت نہیں ہوگی۔ دریا ہو، دریا میں روانگی نہ ہو، دریا تو ہوگا، دریا کی زینت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مجلسیں ہوں، مجلسوں میں علی کا ذکر نہ ہو، علی کے نعرے نہ ہو، علی کا نام نہ ہو، مجلسیں تو ہوں گی، مجلسوں کی زینت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلند محمد عالم، ایک بابا سے بلند پڑھیے۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر یعنی مولا زینت ہے مجلس کی، مجلسوں کی، اور صرف مجلسوں کی نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت زین الرحمن، اے علی آپ رحمان کی زینت ہیں، یعنی علی مجلسوں کی زینت، علی رحمان کی زینت، علی قرآن کی زینت، علی میدان کی زینت، علی منبر کی زینت، علی قرآن کی زینت، علی آیتوں کی زینت، علی سوروں کی زینت، علی حرفوں کی زینت، علی عرش کی زینت، علی لوح کی زینت، علی قلم کی زینت، علی عبادت کی زینت، علی کائنات کی زینت۔ جو کائنات کی زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ زینب اپنے باپ کی زینت، ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے انتخاب شہزادے کے فضائل کیے۔ اپنے باپ کی زینت یعنی جناب زینب ان کی زینت ہیں جو رحمان کی زینت ہے۔ سورہ سجدہ پڑھیے گا، سورہ سجدہ میں اللہ کہہ رہا ہے ثم استوى علی العرش
کہ پھر اللہ عرش پہ غالب آ گیا. کیا مطلب اس آیت کا کہ ثم استوى علی العرش, کہ پھر اللہ عرش پہ غالب آ گیا؟ کیا عرش میں اور اللہ میں جھگڑا ہو رہا تھا؟ اللہ عرش پہ غالب نہیں ہو پا رہا تھا کہ پھر اللہ عرش پہ غالب آ گیا؟ جب معصوم سے پوچھا مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے, یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ثم استوى علی العرش, کہ پھر اللہ عرش پہ غالب آ گیا, معصوم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے عرش کو قائم کیا تو عرش رک نہیں پا رہا تھا, ٹھہر نہیں پا رہا تھا, گرنے والا تھا. اللہ نے گرتے ہوئے عرش کو روکا, اسی کو غلبے کا نام دیا. مولا کیسے روکا؟ کہ اللہ نے عرش پر پنجتن کے نام لکھ دیے, اور پنجتن کے جیسے ہی نام لکھ کے تو عرش گرنے سے رک گیا. اما اللہ اگر گرتے ہوئے عرش کو پنجتن کے نام سے روک لے تو کوئی شرک نہیں اگر میں گرتے ہوئے یا علی مدد کہہ دوں. صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد وعلی محمد. پنجتن ہے عرش کی زینت, اس لیے کہ پنجتن ہے. اللہ نے عرش کے بعد جو شے سب سے پہلے خلق کی, یعنی عرش کے بعد, وہ ہے لوح محفوظ, اور لوح محفوظ پر اللہ نے سب سے پہلے جناب زینب کا نام لکھا. عرش کی زینت ہے پنجتن کے نام, لوح محفوظ کی زینت ہے اکیلی زینب کا نام. اور صاحب خصائص زینبیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ پہ کچھ بھی لکھنے سے پہلے, یوں کہہ دوں کہ تقدیریں لکھنے سے پہلے, برکت کے لیے جناب زینب کا نام لکھا. جیسے ہم جب کوئی تحریر لکھتے ہیں, کوئی خط لکھتے ہیں, تو اس کی برکت کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ لکھتے ہیں. اللہ نے لوح محفوظ پہ تقدیریں لکھنے سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام لکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش کے مالک ہے پنجتن, اور لوح محفوظ کی مالکہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا. کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر کے دروازے پہ جس کا نام لکھا ہو, ہر دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس گھر کا مالک یہی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ عرش کے مالک ہے پنجتن, لوح محفوظ کی مالکہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا. اب عزت چاہیے تو زینب سے مانگیے, عظمت چاہیے تو زینب سے مانگیے, بلندی چاہیے تو زینب سے مانگیے, وقار چاہیے تو زینب سے مانگیے. اولاد چاہیے, اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے, لوح محفوظ پہ نہیں لکھا ہے, بی بی زینب لکھ دیں گی, کیونکہ یہ مالکہ بھی ہیں اور شریکت الحسین بھی ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں, راہب کی قسمت میں بیٹے نہیں تھے, لوح محفوظ پہ نہیں لکھے تھے, حسین دیتے چلے گئے, لوح محفوظ پہ لکھتا چلا گیا. جناب زینب ہے شریکت الحسین, حسین کی شریکہ, بلکہ یوں کہہ دوں کہ جناب زینب دوسرا حسین ہے. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے خبردار کسی کو میرا شریک نہ بنانا, کوئی میرا شریک نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا کوئی شریک کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ جو جس کا شریک ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وہ ہو. اس جملے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا, باہر والے بھی. جو جس کا شریک ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وہ ہو. اگر کوئی اللہ کا شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا, اور دو خدا ہو نہیں سکتے. جو جس کا شریک ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وہ ہو. ہر مومن 5 وقت نماز کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن, اے قرآن کے شریکو تم پہ ہمارا سلام. جو جس کے شریک ہو وہ وہی ہوتا ہے جو وہ ہو. یہ ہے قرآن کے شریک, تو پھر ماننا پڑے گا یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے. جو کچھ قرآن ہے وہ یہ ہے. اور جس کے فضائل میں پڑھ رہا ہوں, ان بی بی کا ایک لقب ہے شریکت الحسین, حسین کی شریکہ. یہ ہے قرآن کے شریک, جناب زینب ہے ان کی شریکہ. تو پھر ماننا پڑے گا جو کچھ قرآن ہے وہ حسین ہے, جو حسین ہے وہ زینب ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایسے صلوات نہ پڑھیے, بآواز بلند پڑھیے صلوات محمد والے محمد. بلکہ یہ ہے
قرآن کی شریکہ شریکت الحسین کہا جاتا ہے، اور جو جس کا شریک ہو وہ وہی ہوتا ہے جو وہ ہو۔ اچھا یہ سب جانتے ہیں کہ جناب زینب، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا قرآن سے افضل ہیں۔ اکثریت کے سر سے اتر گیا جملہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا قرآن سے افضل ہیں۔ میرے پاس دلیل نہیں، دلیلیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن معلم کا محتاج ہے، لیکن جناب زینب عالمہ غیر معلمہ ہے۔ دوسری دلیل، قرآن کلام ہے، یہ کلیم ہے، اور کلیم کلام سے افضل ہوتا ہے۔ اچھا فقہ کا ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اگر دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، طعام نوش فرما رہے ہیں، اور کوئی ایسا شخص آ گیا جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے خبردار، دسترخوان کو چھوڑ کر، رزق کو چھوڑ کر اس کی تعظیم کو کھڑے نہ ہونا۔ اس لیے کہ اگر تم اس کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے تو رزق کی توہین ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا مفضول ہے، رزق افضل ہے۔ الا والدین، ہاں اگر والدین آ جائے تو کھڑے ہو جائیے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ والدین رزق کی وجہ سے ہیں۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وہ نہیں چلے گا۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ دوبارہ دل چاہے پڑھنے کو۔ شریعت کہتی ہے خبردار کسی کی تعظیم کو نہ کھڑے ہوئیے اگر آپ دسترخوان پر تشریف فرما ہیں، اس لیے کہ رزق افضل ہے، آنے والا مفضول ہے۔ لیکن پھر یہی شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو چاہے والدین ہی کیوں نہ آ جائیں، شریعت کہتی ہے خبردار قرآن کو چھوڑ کر ان کی تعظیم کو کھڑے نہ ہونا، اس لیے کہ آنے والے مفضول ہیں، قرآن افضل ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا امام حسین بیٹھے ہوئے قرآن کو کھول کے پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں جناب زینب آ گئیں۔ امام حسین نے قرآن کو بند کیا، اپنی بہن کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ دنیا والوں کو درس دے رہے ہیں، دنیا سمجھ لے کہ میری بہن زینب قرآن سے افضل ہے۔ ایک دلیل اور دے دیتا ہوں، اور وہ مقتل سے اٹھا کے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ بی بی زینب یزید کے دربار میں تھی، پھر زندان میں تھی، اور جناب ہند آئیں پہچاننے کے لیے کہ کون آیا ہے۔ تو بی بی نے اپنا تعارف کرایا، میں زینب ہوں۔ تو تعارف کے لیے کیا کیا؟ قرآن منگوایا۔ جب قرآن آیا تو بی بی زینب نے کھڑے ہو کے قرآن کا طواف نہیں کیا، قرآن نے اٹھ کر بی بی زینب کا طواف کیا۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد والے محمد۔ یہ ہیں غیر میں عالم علماء، یہ بغیر کسی سے پڑھے ہوئے ہیں، عالمہ ہیں، اس لیے کہ انہیں کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ خود علم ہے، یہ خود علم ہے۔ اور کیا کہنے ان کی عظمت کے۔ اور دیکھیے ولایت ایک وزنی چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب ایک شے کو زمینوں پر اور آسمانوں پہ پیش کیا تو زمین اور آسمان نے اس کا بوجھ اٹھانے سے منع کر دیا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا وہ شے کیا تھی، وہ چیز کیا تھی، کہا وہ ہماری ولایت ہے، جس کا بوجھ اٹھانے سے زمین اور آسمان نے منع کر دیا۔ ولایت ہوتی ہے ولی کے اندر، زمین اور آسمان نے ولایت کا بوجھ نہیں اٹھایا، ولایت ہوتی ہے ولی کے اندر۔ جب ولایت کا یہ وزن ہے تو پھر ولی کا کیا ہوگا؟ آئیے شام غریبہ میں آئیے، دیکھیے جناب زینب نے ولایت کو نہیں، ایک ولی کو کاندھے پہ اٹھا رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کون
समझेगा कि अजमत ज़ैनब क्या है, मर्तबा ज़ैनब क्या है, कौन ज़ैनब। देखिए ये जो हुरूफ हैं अलिफ बे ते से जीम है खे दाल जाल, ये हुरूफ अल्लाह ने खल्क किए हैं और 14 हर्फ नुक्ते वाले हैं, 14 बगैर नुक्ते के हैं। जिस हर्फ पे नुक्ता है तो अल्लाह ने लगाया है, जिस हर्फ पे नुक्ता नहीं है तो अल्लाह ने नहीं लगाया। इसके नीचे जो नुक्ता लगा होता है हर्फ के नीचे, हर्फ के पास, यह नुक्ता बोझ उठाने की अलामत है। इल्मुल हुरूफ के उलमा कहते हैं ये नुक्ता बोझ उठाने की अलामत है। वो कहते हैं मसलन अलिफ पर कोई नुक्ता नहीं है, अलिफ के बाद है बे, बे के नीचे एक नुक्ता है, यह नुक्ता बता रहा है कि बे ने अलिफ का बोझ उठा रखा है। नुक्ता है बोझ उठाने की अलामत। अल्लाह के नाम में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद के नाम में कोई नुक्ता नहीं, फिर अली की ये में छुपे हुए 2 नुक्ते हैं, ये के 2 नुक्ते छुपे हुए अली की ये में है, यानी अली की ये में छुपे हुए ये 2 नुक्ते बता रहे हैं कि अली ने पर्दे ही पर्दे में अपने पहले से जो 2 गुजरे हैं उनका बोझ उठा रखा है। इमाम हसन के नाम में एक नुक्ता है, यह नुक्ता बता रहा है कि इमाम हसन ने अपना बोझ खुद उठा रखा है। इमाम हुसैन के नाम में 3 नुक्ते हैं, ये 3 नुक्ते बता रहे हैं हुसैन से पहले जो 3 बड़े गुजरे हैं उनका बोझ हुसैन ने उठा रखा है। और आप जानते हैं जनाब फातिमा ज़हरा के नाम का नुक्ता कहां है? फे के सर पे है। मौला ने फरमाया वो नुक्ता मैं हूं, यानी नुक्ता अली है और नुक्ता है फे के सर पे। नुक्ता ही तो फातिमा का ताज है। नहीं नुक्ता है बोझ उठाने की अलामत। अगर आले मोहम्मद से प्यार है तो जरूर जुमले पे बोलिएगा। नुक्ता है बोझ उठाने की अलामत और नुक्ते बता रहे हैं कि इनका बोझ उठा रखा है। जिस बीबी का तस्करा मैं कर रहा हूं इनके नाम में है 5 नुक्ते। ये 5 नुक्ते बता रहे हैं कि जनाब ज़ैनब ने अकेले पंजतन का बोझ उठा रखा है। यही तो वजह थी कभी अली बनी, कभी फातिमा बनी, कभी हसन बनी, कभी हुसैन बनी। कौन समझे कि अज़मत ज़ैनब क्या है? कौन समझे कि मर्तबा ज़ैनब क्या है? कौन ज़ैनब खातून जिना की अज़मत माँ बेटी, जो इल्म नबी, हिफाजत में अबू तालिब, सखावत में खदीजा, लहजे में अली, सब्र में हुसैन, मेवा दिल फातह बद्र हुनैन, खुलकिए चश्मे रसूल सकलैन, नाज़े परवरदाए सैयदतुन निसाइल आलमीन, यादगार मरियम सारा, ताजदार हल अता, अब्बास की आली मर्तबत ख्वाहर, हसनैन का यकीन, आलिमा गारे मुअल्लिमा, सैयद सज्जाद का भरोसा, अबू तालिब की जान, फातिमा बिनते असद का ईमान, जाफर तैयार की बहू, अब्दुल्ला की शरीक हयात, अली की शेर दिल बेटी जनाब ज़ैनब के बारे में लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल है। तसव्वुरात दम तोड़ देते हैं, तखय्युलात की परवाज़ शिकस्त खा जाती है, अक़ीदत का हिसार दम बखुद, फितरत इंसानियत हैरत ज़दा कि एक औरत इंसानियत की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी रिदा को बादबान बनाकर इस्लामी कारनामे में मेराज कमाल तक पहुंच गई। और बाद हुसैन बीबी ज़ैनब चली है काफिले को लेकर, गोया के पंजतन जा रहे हैं। और बीवी पहले पहुंची हैं इब्न ज़ैद के दरबार में। जब यह काफिला इब्न ज़ैद के दरबार में पहुंचा है तो इब्न ज़ैद मलून ने पूछा था कि हुसैन से कैसी जंग हुई? कब बहुत थोड़े से लश्कर के साथ आए थे हुसैन इब्न अली और हमने उनको घेर के कत्ल कर दिया, वो हाथ भी ना चला पाए। बस जैसे ही ये कहा तो बीबी ज़ैनब ने इब्न ज़ैद से मुखातब होकर कहा कि झूठ बोलता है ये तेरा सिपाही कि मेरा भाई हुसैन हाथ भी ना चला पाया। जाके देख कूफे के हर घर में मातम बिछा हुआ है, मेरे भाई हुसैन ने वो जंग की है। और फिर एक हदीस बयान की जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार में
میں فضائل پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ حقیقت ہے کہ معرفت کی منزل پر بھی آنسو آیا کرتے ہیں. بی بی زینب نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، یہ تیرے دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں نے میرے نانا رسول سے میرے بابا علی کے بارے میں ایک حدیث سن رکھی ہے. کہنے لگا کون سی حدیث؟ کہ میرے نانا رسول نے میرے بابا علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا علی، تیرا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے. بی بی نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ حدیث سن رکھی ہے میرے نانا کی کہ میرے نانا نے فرمایا کہ علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے. بس جیسے ہی بی بی نے یہ کہا تو جتنے دربار میں تھے سب نے یک وقت ہاتھ اٹھا کے اپنی پیشانی پہ یوں رگڑ کے دیکھا. بس جیسے ہی یہ کیا تو ایک ملون کھڑا ہو گیا اور دربار میں کھڑے ہونے کے کہنے کے بعد کہنے لگا اے علی کی بیٹی، کہاں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے. بی بی نے فرمایا ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے جیسے تیرے چہرے پہ لکھا ہے. پھر بی بی فرماتی ہیں میں مجبور نہ سمجھنا، ہم چاہتے تو تمہاری تلواریں تمہارے سینوں میں چلی جاتی، ہم چاہتے تو زمین تمہیں نگل جاتی، لیکن ہم نے یہ چاہا کیوں نہیں؟ کہ اس کے دو سبب ہیں. بی بی نے دو سبب بیان کیے. اس کے دو سبب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ ہم تمہیں یہاں قتل کر کے یہاں عذاب دے کے آخرت کے عذاب میں کمی نہیں کرنا چاہتے. اور دوسرا سبب سنیے گا، بی بی نے فرمایا اور ہم نے تمہیں اس لیے چھوڑ رکھا ہے کیونکہ تمہاری صلبوں میں ہماری کچھ امانتیں موجود ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ مولا علی کی تلوار کیوں چلتی تھی؟ جب چلتی تھی کسی کو قتل کرتی تھی، کسی کو چھوڑتی تھی. کیوں چھوڑتی تھی؟ ان کی صلبوں میں مومن تھے. یہی بی بی زینب فرما رہی ہیں. اور پھر بی بی قافلہ لے کے چلی، یزید کے دربار میں پہنچی. یزید کا دربار بھرا ہوا تھا، سفیر روم بھی موجود تھا، یہودیوں کا عالم بھی موجود تھا، اراکین دولت بھی تھے، لیکن کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ آنے والے کون ہیں. جب بی بی کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے کیونکہ سجا رکھا تھا اپنے محل کو اور بلا رکھا تھا دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو، سفیر روم موجود تھا. جب سفیر روم نے یہ قافلہ دیکھا تو یزید سے پوچھا کہ اے یزید، کون لوگ ہیں یہ جو تیرے دربار میں زنجیروں میں، ہتکڑیوں، بیڑیوں میں کھڑے ہیں؟ تو اس ملعون خبیث نے، لعنتی نے کہا کہ ایک خارجی نے ہمارے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے اس کو قتل کیا، اسی کنبے کے یہ لوگ ہیں. بس جیسے ہی اس نے یہ کہا ایک خارجی نے ہمارے خلاف خروج کیا تھا، تڑپ کر دیکھا جناب زینب نے سید سجاد کی طرف. آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ باتیں ہوئیں. عمران کی پوتی نے سورہ آل عمران کی آیت سے خطبہ شروع کیا. بی بی زینب نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت پڑھی پہلے، لا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ بی بی فرما رہی ہے کافر یہ گمان نہ کریں، یعنی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کافر یہ گمان نہ کریں ہم نے جو انہیں مہلت دے رکھی ہے، ہم نے جو انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تو یہ سمجھ رہے ہو ہماری کسی اچھائی کی بنا پر نہیں، ہم نے ان کو اس لیے چھوٹ دے رکھی ہے تاکہ یہ بچے کچھ گناہ بھی کر لیں. یہ ہے آیت، اور یہی آیت بی بی نے یزید کے دربار میں پڑھی. لا یحسبن الذین کفروا، کافر یہ گمان نہ کریں ہم نے ان کو جو چھوٹ دے رکھی ہے. آیت میں ذکر ہے کفار کا. یزید کون ہے؟ ظاہری مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے. کچھ لوگ تو ابھی بھی اسے مسلمان مانتے ہیں، لیکن وہ خلیفہ رسول بنا ہوا بیٹھا ہے اس وقت، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، ظاہری مسلمان ہے. اور بی بی زینب یزید سے کہہ رہی ہیں کافر یہ گمان نہ کریں، کافر یہ گمان نہ کریں، کافر یہ گمان نہ کریں.
اس کا مطلب یہ ہوا بی بی زینب نے یزید کے دربار میں آج سے 1400 سال پہلے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ جو حسین کے مقابلے پر آئے، جس طریقے سے بھی آئے، چاہے زبان کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے، جو بھی حسین کے مقابلے پر آئے وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور زینب کی نظر میں کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا الحمدللہ الذی اختارنا للنبوت واصطفانا للرسالت وتوجنا بتیجان الشہادت۔ بی بی فرماتی ہے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے چن لیا۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے، بی بی نے یہ نہیں کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے نانا کو نبوت کے لیے چن لیا، نہیں، جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے چن لیا۔ اب جو بھی نبی ہوگا ہمارے گھر سے ہوگا، اور ہمیں رسالت کا مصطفیٰ کیا۔ وَتَوَّجْنَا بِاتِّجَانِ الشَّهَادَةِ۔ پھر بیوی فرماتی ہیں یہ ملو سمجھتا ہے کہ ہمیں قتل کر دیا، لیکن خدا نے تو ہمارے سروں پر شہادت کے تاج سجائے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، بی بی زینب فرماتی ہیں او یزید، جب بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں، گہوارے میں ہوتے ہیں تو بول نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم انتقنا بالحکمت صغارن والوحی کبارن، جب ہم گہوارے میں ہوتے ہیں تو بولتے ہیں حکمت کے ساتھ، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں وحی کے ساتھ۔ مل کے بولیے گا، پیچھے والے بولے پتہ چلا کہ ساتھ میں ذکر میں یہ میں اپنی مجلس میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، اور میرے خیال سے میں اکثر پڑھ دیتا ہوں کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو آپ بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے، اور 2 کام تو ایسے ہیں جس میں کبھی شرمندگی محسوس ہی نہیں کرنا چاہیے، ایک آل محمد پہ درود بھیجنے میں اور ایک نعرہ حیدری کا جواب دینے میں۔ اچھا، یہاں سے لے کے آخری آدمی تک جو بھی رسول سے بڑا ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ کون ہے رسول سے بڑا؟ کوئی نہیں ہے رسول سے بڑا۔ پھر یا علی کہنے میں شرمندگی کیسی؟ اس لیے کہ رسول نے بھی یا علی کہا، اب یا علی وہی نہ کہے، وہی شرمندگی محسوس کرے یا علی کہنے میں جو رسول سے بڑا ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر کہ 3 کام ایسے ہیں کہ خدا پروردگار بندے کے کسی کام میں شریک نہیں ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ آپ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ پہلا کام ہے آل محمد پہ درود۔ پہلا کام ہے آل محمد پہ درود۔ آیت ہے قرآن کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے، آپ بھی صلوات پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے۔ دوسرا کام ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، آپ بھی کرتے ہیں، خدا بھی کرتا ہے۔ تیسرا کام ہے امام زمانہ کا انتظار، آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ بی فرماتی ہیں کہ جب ہم گہوارے میں ہوتے ہیں تو بولتے ہیں حکمت کے ساتھ، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں وحی کے ساتھ۔ پھر بی بی نے سفیر روم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا سفیر روم، تو نے سوال کیا ہے کہ ہم کون ہیں؟ یزید سے کیا پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ کہ ہم کون ہیں۔ یزید کیا بتائے گا ہمارے بارے میں کہ ہم کون ہیں؟ یزید کو تو خود اپنے باپ کا نہیں پتا۔ بھئی وہ کتنا مشہور واقعہ ہے امام حسن علیہ السلام والا، کہ معاویہ نے بلایا تھا امام حسن علیہ السلام کو دربار میں، اور اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ جب علی کا بیٹا حسن دربار میں آئے تو تم اپنے باپ دادا کے قصے بیان کرنا، علی کی بیٹے کی توہین ہوگی، مجھے خوشی ہوگی، اور خبردار
کرسی سے کھڑا نہ ہو، بلند نہ ہو تعظیم کے لیے. لیکن جب امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو ہیبت یہ تھی امام کی، جلال یہ تھا، جلال الہی تھے. جلال الہی کو دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ دادا کے قصے بیان کرنے لگے. بس جیسے اپنے باپ دادا کے قصے بیان کرنے لگے تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے کہا، معاویہ کہ یہ ان حواریوں کو اپنے اور میرے بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ تیری میری لڑائی ہے، تیرا میرا جھگڑا ہے، تو اور میں مل کے چلتے ہیں چوراہے پہ، اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر میں اپنی ماں، اپنی دادی حوا سے لے کر اپنی ماں زہرا تک سب ماؤں کے کردار بآواز بلند بتاؤں گا. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے. وہی بی بی فرما رہی ہیں، یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ کے ہم کون ہیں؟ بی بی فرماتی ہے نحن من نسل المختار وذریت الکرار، ہم احمد مختار کی نسل ہیں، حیدر کرار کا قبیلہ ہے. بی بی فرماتی ہے جدی سید الانبیاء و ابی سید الاوصیاء و اخی سید الشہداء. بی بی فرماتی ہیں سن سفیر روم، میرا نانا نبیوں کا سید، میرا باپ وصیوں کا سید، میری ماں عورتوں کی سردار، اور میرا بھائی سید الشہداء، شہیدوں کا سید. پھر بی بی فرماتی ہے سفیر روم سن، میرا بھائی حسین ایسا ویسا سید نہیں ہے، میں تجھے بتاتی ہوں کہ میرا بھائی حسین کیسا سید ہے. بی بی فرماتی ہے میرا بھائی حسین ایسا سید ہے کہ اللہ جس کے ناز اٹھائے محمد جیسا سر نہ اٹھائے. رسول سجدے میں، حسین پشت پہ. میں بتاتی ہوں کہ میرا بھائی حسین کیسا سید ہے. میرا بھائی حسین ایسا سید ہے کہ اسرافیل جس کا جھولا جھلائے، جبریل جس کی لوری سنائے، گانے کی آواز پہ سونے والا یزید، اسے کیا بتا کہ وہ کون ہے جو جبریل کی لوری پہ سوتا ہے، اسرافیل جس کا جھولا جھلاتا ہے. پھر بی بی فرماتی ہے اور سفیر روم جھوٹ بولتا ہے یہ کہ ایک خارجی نے اس کے خلاف خروج کیا تھا، سلمان حاضا. اسی سے پوچھ کون تھا وہ، جب مڑتا تھا تو حق اس کے پیچھے پیچھے مڑ جاتا تھا. پیغمبر نے خود دعا کی تھی کہ پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. یعنی رسول کو حق پہ اعتماد کم تھا، علی پہ زیادہ تھا. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق مڑ جائے، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. اے سفیر روم سلمان حاضا، اسی سے پوچھ کون تھا وہ کہ جس کے لیے رسول نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. اے سفیر روم اسی سے پوچھ کون تھا وہ جس کے لیے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اے سفیر روم اسی سے پوچھ کون ہے وہ دو شجرے قرآن میں، ایک کو شجرہ طیبہ کہا، ایک کو شجرہ خبیثہ کہا. اسی سے پوچھ کون ہے شجرہ طیبہ، کون ہے شجرہ خبیثہ. پھر بی بی نے فرمایا سفیر روم یہ کیا بتائے گا، اس کا سر تو جھکتا جا رہا ہے. میں بتاتی ہوں، یہ دیکھ جو ہتکری بیڑی میں کھڑا ہے یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ شجرہ خبیثہ ہے. ایک باواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بی بی تعارف کرا رہی ہیں اپنا، اور چونکہ سفیر روم نے پوچھا تھا تو چوتھے امام کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کون ہے یہ لوگ جو ہتکڑی بیڑی میں کھڑے. تو اب بی بی فرما رہی ہے کہ سن میں بتاتی ہوں کون ہے یہ. چوتھے امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بی بی نے یہ جو کھڑا ہے ہتکڑیوں بیڑیوں میں یہ کوثر کا بقیہ ہے، اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ ابتر کی نسلیں ہیں. اب ایک مکمل جملہ بی بی نے فرمایا
बीबी ने फरमाया, ए सफीर रूम, मैं तुझे मुकम्मल फैसला करके बताती हूँ, पूरी तवज्जो से, आखिरी आदमी तक। बीबी फरमाती है, हम उन पाक बीबियों की औलादे हैं जिनके जिस्मों को उनका लिबास भी नहीं जानता, और ये जो तख्त पे बैठा हुआ है ये उसकी नस्लें हैं जिसको संसार किया जाता है। ओहो, नहीं पता संसारी कब होती है तो जाके उलमा से पढ़िएगा, तारीख पढ़िएगा कि संसारी कब होती है। बस बीबी का ये कलाम था। और उसके बाद चूंकि तारीख कहती है सफीर रूम कलमा गो नहीं था, मुसलमान नहीं था, कलमा नहीं पढ़ता था रसूल का, लेकिन पैगंबर की बातें सुन रखी थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बातें जानता था, अली के किस्से सुन रखे थे, समझ गया किस घराने के लोग हैं। बस अहले बैत की हिमायत में बोल उठा और एक मर्तबा कहा कि यजीद ये तो रसूल के घराने के लोग हैं, ये तो अली के घराने के लोग हैं, और अहले बैत की हिमायत में बोल उठा। सफीर रूम को यजीद ने कत्ल करा दिया। लेकिन जब सफीर रूम हिमायत में बोला तो बीबी ज़ैनब ने कुछ जुमले कहे जो लोगों के कान तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उसके बाद शोर शराबा होने लगा। यह बाद में चौथे इमाम से पूछा गया कि मौला जब सफीर रूम जिसकी माने अमानत में खयानत न की हो, इसका मतलब यह है कि जो अहले बैत की हिमायत में बोले, चाहे कलमा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, मुसलमान हो या ना हो, लेकिन हराम ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं, इसका दूसरा जुमला भी सुन लीजिए, जो अहले बैत की हिमायत में बोले, चाहे कलमा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, मुसलमान हो या ना हो, लेकिन वो हलाल ज्यादा है, हराम ज्यादा नहीं है। और जो अहले बैत की मुखालिफत में बोले, चाहे शिया ही क्यों ना हो, हराम ज्यादा है। एक मुकम्मल फैसला दे दिया बीबी ने। का फिर उसके बाद एक चाहने वाला भी दरबार में मौजूद था और अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन नाबीना था, दिखाई नहीं देता था, आंखों की बीनाई नहीं थी। अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी ये बता क्या कयामत आ गई? बेटी ने कहा, बाबा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि कयामत आ गई? कहा कि मैं अली की आवाज सुन रहा हूं, अली की आवाज सुन रहा हूं। बस बेटी ने कहा कि बाबा अली नहीं है, अली की बेटी ज़ैनब बोल रही है। बस उसने अपना सरो सीना पीट लिया और एक मर्तबा हाथों को बुलंद करके कहने लगा, पालने वाले तेरा शुक्र है कि तूने मेरी आंखों की बीनाई ले ली, कम से कम मैं ये तो नहीं देख सकता कि अली की बेटियां यजीद के दरबार में खड़ी। देखिए, जब आप मक्तल पढ़िएगा, मक्तल जब आप पढ़िएगा, मक्तल की किताबें पढ़िएगा और जिसकी भी मुसीबत पढ़िएगा, जिसकी भी शहादत पढ़िएगा, तो ऐसा लगेगा आपको सबसे बड़ी मुसीबत इनकी है, सबसे ज्यादा मसाइब इन पे टूटे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? करबला में सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? मैंने सुना है कि एक आलिम दीन ने अमल किया इमाम ज़माना से गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए, और ख्वाब में इमाम से बात की, कुछ सवालों के जवाब मिले। उन सवालों में एक सवाल ये था, उसने कहा, मौला मैंने किताबों में पढ़ा है कि आप खून के आंसू रोते हैं, क्या आप वाकई खून के आंसू रोते हैं? मौला ने फरमाया, हाँ यह हक, हम खून के आंसू रोते हैं। उसने सवाल किया, मौला आप किस वक्त खून के आंसू रोते हैं? जब ये सुनते हैं अली अकबर के सीने में बर्छी लगी। मौला ने फरमाया कि अगर अली अकबर भी होते तो वो भी रोते। मौला फिर आप किस वक्त खून के आंसू रोते हैं? जब ये सुनते हैं कि हजरत अब्बास के बाजू कट गए। कहा कि हमारे जब अब्बास होते तो वो भी इस मुसीबत पे रोते। कहा मौला वो कौन सी मुसीबत है जिस पर आप खून के आंसू बहाते हैं? इमाम ने फरमाया, जब हम ये सुनते हैं हमारी दादी ज़ैनब के सर से चादर उतार ली गई, हम खून के आंसू बहाते हैं। हाँ, ज़दारान मज़लूम करबला, सबसे बड़ी मुसीबत बीबी ज़ैनब के सर से चादर को उतर जाए।
اور یہی وجہ تھی جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک جگہ پہ جب یہ قافلہ رکا مسجد کے پاس، تو ایک مسجد سے قاری قرآن نکلا. اس نے اہل بیت کے قافلے کو دیکھتے ہی کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے. محب اہل بیت تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا. کہنے لگا شکر ہے اہل بیت، شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے ان کو اس حال میں رکھا. بس جیسے ہی اس نے یہ کہا، چوتھے امام نے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے قاری قرآن، تو ایسا نہ کہے، تو قاری ہے. کہا آپ کو کیسے پتا میں قاری ہوں؟ کہ تو نے آئے مودت پڑھی ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ تو اہل بیت کی شان میں ہے. کہ آئے ولایت پڑھی ہے؟ کہ ہاں یہ اہل بیت کی شان میں ہے. کہ آئے تکثیر پڑھی ہے؟ کہ یہ اہل بیت کی شان میں ہے. امام نے فرمایا وہ اہل بیت ہم ہی ہیں جس کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. قدموں پہ گر گیا، مولا گستاخی معاف ہو، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. بی بی زینب نے دیکھا کہ کوئی بیٹے سجاد سے بات کر رہا ہے. آواز دی میرے لال میرے قریب آؤ، کیا یہ کوئی ہمارا چاہنے والا لگتا ہے؟ ہاں پھوپھی اماں یہ ہمارا چاہنے والا ہے. کیا میرے لال اس سے کہہ دو کہ ہم تجھ سے کھانے کا سوال نہیں کرتے، ہم تجھ سے پانی کا سوال نہیں کرتے، ہاں ہو سکے تو کچھ چادروں کا انتظام کر دے. چوتھے امام نے اس سے کہا. وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور اپنے گھر کی عورتوں کے سروں سے چادروں کو اتارنا شروع کیا. گھر کی عورتوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ یہ ہمارے سر سے چادریں کیوں اتار رہے ہو؟ کہہ رہے تم گھر کے اندر با پردہ بیٹھی ہو، علی کی بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ کھڑی. چادروں کو لے کے پہنچا، چوتھے امام کو دیا. لیکن مقتل کہتا ہے کہ تقسیم تو ہوئی چادریں، لیکن شمر ملعون نے پھر تازیانے کے ذریعے چادروں کو دوبارہ چھین لیا. بس آخری روایت سن لیا، مجلس تمام. سب سے بڑی مصیبت بی بی زینب کے سر سے چادر کا اتر جانا. چوتھے امام 40 سال تک خون کے آنسو روتے رہے. امام زمانہ آج بھی خون کے آنسو روتے ہیں. جب بی بی زینب یزید کے دربار میں پہنچی، 7 دروازے تھے یزید کے دربار کے، 6 دروازوں کو عبور کیا. جب 7ویں دروازے پہ شہزادی بیٹھی پہنچی تو مقتل کہتا ہے کہ بی بی زینب 7ویں دروازے پہ جا کر بیٹھ گئی. چوتھے امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پاؤں کی بیڑیوں کو سنبھالا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب پہنچے. پھوپھی اماں دربار میں چلیے. جناب زینب نے فرمایا میرے لال سجاد، سب سے بڑی مصیبت ہے زینب کے لیے کھلے سر دربار یزید میں جانا. اور جب 21 رمضان کو میرے بابا علی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو میرے بابا علی نے مجھے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹی زینب میرے بعد جب تم پر کوئی بڑی مصیبت آئے، سخت مصیبت گزرے تو نجف کا رخ کر کے مجھے آواز دے لینا، میں نجف سے چلاؤں گا. آج سب سے بڑی مصیبت ہے میرے لیے کھلے سر دربار یزید میں جانا. آج میں اپنے بابا کو بلاؤں گی. یہ کہہ کے شہزادی نے نجف کا رخ کیا، آواز دی بابا علی اپنی بیٹی کی مدد کو آئیے. ابھی جملے تمام نہ ہوئے تھے کہ مولا کی سواری آئی. بی بی زینب نے ولایت کی خوشبو کو محسوس کیا، اپنی جگہ سے اٹھی، بیویوں سے کہا میرے بابا آ گئے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی چادر ہو تو میرے سر پہ ڈال دو. اس لیے کہ زینب اپنے باپ کے سامنے کبھی ننگے سر نہیں. مولا کائنات تشریف لائے، جناب زینب کو سینے سے لگایا، صبر کی تلقین کی، سب بیویوں کو صبر کی تلقین کی، سب بیویوں کو تسلی تشفی دی. کہ ایک مرتبہ مولا علی نے دیکھا کہ دور جناب سکینہ کھڑی ہیں، اپنے دادا کے قریب نہیں آئی. مولا علی نے ہاتھوں کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد کہا بیٹی سکینہ کیا اپنے دادا علی سے ناراض ہو؟ کیا اپنے دادا کے قریب نہیں آؤ گی؟ جناب سکینہ نے کہا دادا علی ہاں ہم آپ کے قریب نہیں آئیں گے. کہا میرے لال کیوں؟ کہا دادا علی آج معلوم ہوا باپ کے دل میں بیٹی کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے. اے دادا علی پھوپھی نے آپ کو پکارا، آپ نجف سے چلے آئے. اے دادا ارے جب میرے بابا حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا تو آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ مولا کائنات آگے بڑھے، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا. اے بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، ہم نے حسین کے گلے پہ اپنا گلا رکھ دیا تھا. یہ دیکھو ہمارے گلے پر بھی شمر کے خنجر کا نشان ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نازک جہاں بنت عابد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. نازک جہاں بنت عابد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں.
کیے ہیں سمر نے دو قاتل ایک خنجر سے کیے ہیں سمر نے دو قاتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں سمر نے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا اور بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں سمر نے اور کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں سمر نے دو قاتل ایک خنجر سے اور اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اور کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہیں سمر نے دو قاتل ایک خنجر سے اور لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی ارے یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہیں سمر نے
دو قاتل ایک خنجر سے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا ارے بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے دو قاتل ایک خنجر سے اور بلایا شام میں بلایا شام کے زندہ میں جاب سکینہ نے بلایا شام کے زندہ میں جاب سکینہ نے ارے حسین پیاسے پلٹ آئے حوض کوثر سے کیے ہیں سمر نے دو قاتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے ہائے علی اکبر 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 رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر ام البنی یہ آج بھی
اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. رو رہی ہیں سوچ کر، رو رہی ہیں سوچ کر البنی یہ آج بھی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. رشک کرتی تھی میں عکس حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر راوار پر. ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. مر کے بھی لیے سر جدا ہے تل جدا بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یالی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو، ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسے وفا، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی،
کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ایسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں فیضوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آتے ہیں بند اس کی ہر خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں آیا جواب ساتھ ہوتے گئے مسافر کہتا تھا شمرن کو کرنا ابھی نہ حاضر دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ایسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں جاؤں کیسے جھگڑے بچے جھگڑ رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں شام آ گیا ہے اما فضا
يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا جميع شهداء كربلاء وسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزوفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغز الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك مولاي مولاي صاحب الأسر والزمان علمان علمان علمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك مولانا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وزحورك وجعلنا من عوانك وأنصارك وشياتك. صلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. Bye-bye.